نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور قیامت کے دن ان کو نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی خوف۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔ ساتھیوں، 3 دہائیوں سے زیادہ ہو گئے اس عظیم ادارے کو، بہت سارے ساتھی روز اول سے اس کے ساتھ منسلک ہیں، بہت سارے دوست ساتھی محسن ہم سفر شامل ہوئے سفر میں۔ تو سب سے پہلے تو سب کے لیے بشمول اپنی تالیاں بہت ساری بجا دیجیے تاکہ ہمارے بھی حوصلے بلند ہوں۔ اور ان تالیوں میں وہ گرمائش نہیں تھی جس کی ہمیں توقع تھی۔ تو میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں، ایک تصویر لگی ہوئی ہے اسٹیج کے اوپر، اب یہ تالیوں کی جو آواز اور گونج ہے، یہ جو بھی پروگرام آگے چلے یہ زیادہ اونچی ہی ہونی چاہیے تاکہ دور تک جائے۔ ایک چھوٹی سی بات مجھے بہت سالوں کے بعد یاد آئی۔ اگر آپ میں سے کسی ساتھی نے کتاب نہیں پڑھی جو ایک طرح کی بائیوگرافی ہے خان صاحب کی، تو آپ ضرور پڑھیے، انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ اس میں ایک قصہ سنا چکے بہت دفعہ، مجھے نہ جانے کی بہت دنوں بعد یاد آئے۔ بہت سال پہلے 1990 کی دہائی تھی، اس بات کی تصدیق علیمہ بھی کریں گی کہ جب آئیڈیا تھا یہ ایک اسپتال ایسا تشکیل کیا جائے، بنایا جائے کہ جس میں خواہش یہ تھی کہ 70-75 لوگوں کا علاج مفت ہو، تو اس وقت ہر طرف سے ایک مزاحمت کہہ لیجیے، رکاوٹ کہہ لیجیے یا نفی کی آواز کہہ لیجیے وہ آئی تھی۔ اور جو بورڈ تھا 40 ممبران کا، ان میں سے 39 نے کہا تھا کہ یہ ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا ہے، اور ایک نے کہا تھا کہ اگر ہوا تو 6 مہینے کی مدت ہے، اس سے آگے یہ نہیں چل سکتا۔ وہ جو 6 مہینے تھے، آج 31واں سال ہے، جو 6 مہینے ختم نہیں ہوئے۔ نہ صرف یہ کہ وہ ادارہ اتنا عظیم الشان اور نامور بن گیا ہے، بلکہ ایک دوسرا کھل چکا ہے، اس کو بھی کئی سال ہو گئے پشاور میں، اور اس سال انشاءاللہ تیسرا بھی کھلے گا، اور اسی سال کھلے گا، اور 3 ہو جائیں گی۔ تو 3 کے لیے تو تالیاں زیادہ ہونی چاہیے۔ شوکت خانم کے سفر کے بارے میں جس شخصیت کو مجھے دعوت دینی ہے، ایک شرارت شرط ہے، میں نے پچھلی مرتبہ نہیں کی تھی، اس طرح کی دیتا ہوں۔ ساتھیوں، بہت سال پہلے مجھے اتفاق ہوا مغرب میں جانے کا، تو وہاں کی ٹرینز جو ہیں، ٹرین سسٹم وہ بہت اچھا ہے، ایک خاص ملک کا۔ میری وہاں پراپرٹی نہیں ہے، میں پہلے بتاتا ہوں۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ میں ٹرین اسٹیشن پہ کھڑا ہوا تھا، تو آگے ٹرین کا ٹائم لکھا ہوا تھا، ٹرین جو ہے وہ 7:58 پر آنا ہے۔ تو میں گھڑی کو دیکھ رہا تھا، اور جو ہی 7:58 ہوئے تو میں نے ایسے دیکھا تو جیسے فلم کا شاٹ ہوتا ہے، بالکل اس وقت آ کے ٹرین پلیٹ فارم پہ رکی۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ کاش پاکستان میں کہیں کوئی ایک ایسی جگہ ہو جہاں پہ ایسے گھڑی دیکھ کر کام ہوتا، کہ میرے ذہن میں یہ بات رہ گئی۔ گزشتہ برس میرے جو والد صاحب تھے ان کو کینسر ہو گیا، اور ہم ان کو ہاسپٹل ہی لے کر آئے شوکت خانہ میں، اور دسمبر کا آخری ہفتہ تھا اور شدید سردی تھی، اور ایگزامینیشن کے لیے وقت ملا صبح 8 بجے کا۔ اب ظاہر آپ سے سوچیے لاہور کی سب کو والی سردی، دسمبر کے مہینے کا آخر، باہر صورت ہم لوگ 7:30 بجے پہنچ گئے، اور گھڑی میں نے دیکھی اور 7:58 تھے، تو میں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کب آئیں گے؟ کہنے لگے جی 8 بجے۔ 7:59 ہوئے، اور میں نے ویسے ہی دیکھا کہ جو ڈاکٹر صاحب تھے وہ انٹر ہوئے، میرے بڑے بھائی وہ بھی ڈاکٹر ہیں۔ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، اور میرے بڑے بھائی نے مجھے ہلکے سے کہا یہ شوکت خانم ہے، اور میں نے کہا اس لیے شوکت خانم ہے کہ 7:59 بھی یہاں پہ ڈاکٹر آتے ہیں جب 8 بجے۔
میں نے یہ کہانی محاورت نہیں سنائی آپ کو، وہ جو ڈاکٹر جو آئے تھے اس وقت انہیں کو مجھے دعوت دینی ہے. شوق خانہ کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر آصف یوسف. السلام علیکم. آپ سب کا بہت شکریہ.